ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ہر گزرتی رات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور نئی تازی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت سر جی جو خبریں ہیں نا، ان کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ اسرائیل پر زمینی فوج کے ذریعے قبضہ کرنے کی پلاننگ، یہ نمبر 2، دبئی پر سب سے بڑے حملے دبئی، نمبر 3، مڈل ایسٹ تباہ ہو گیا، نمبر 4، اسرائیل پر ایران نہیں ایک اور ملک ہی کافی ہو گیا، ہاں جی، اور آگے عمران اور بشرا کی ضمانت عہدہ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکی اڈے 2 دن میں خالی کرو، یہ کس نے کیا کہہ دیا؟ اور یہ ہے جناب علی امریکی سروے میں ٹرمپ کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن نہیں لگے گا۔ چلیں جی ادھر سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ جناب شادیاں کینسل، ہفتہ اور اتوار 2 دن مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، موٹر وے بند ہوگا، ہائی وے بند ہوگا، سڑکیں بند ہوگی، گاڑیاں بند ہوں گی، رکشے، سکوٹر، ہر چیز بند۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو 4 صوبائی وزراء اعلیٰ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں طے ہوا کہ جناب ہم لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ پہلے حکومت کی پلاننگ تھی کہ 4 اور 5 کو لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن آج وہ ختم ہو گئی اور 4 اور 5 کو اب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور کل سے سکول بھی کھلیں گے، یہ بھی طے ہوا۔ اور آپ کو یہ بات بتا دیں کہ آج 31 مارچ ہے اور منگل کا دن ہے، اور منگل والے دن گوشت دی چھٹی ہوندی ہے، اس واسطے بڑی بڑیاں خبریں تانوں جڑا نا اسی سنا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہیڈ لائن تھی، اب سنائیں آپ کو تفصیل کی خبریں۔ اسرائیل نے جتنا دنیا کو تنگ کیا ہے نا، اب سر جی اسرائیل کے لیے صرف حزب اللہ ہی کافی ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے اتنی تباہی مچا دی ہے اسرائیل کے تل ابیب میں اور یروشلم میں اور بیت المقدس والی سائڈ پہ کہ وہ اعلیٰ مان و اعلیٰ حفیظ 10 ہیلی کاپٹر ڈیڈ باڈیوں کے لیے بھیجے ہیں اس نے جی، بارڈر کے اوپر، کیونکہ وہ لبنان کا تو بالکل بارڈر ملتا ہے نا، ادھر ایران کا بارڈر نہیں ملتا، ورنہ کب کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، کب کا۔ اور بیچ میں جتنے اسلامی ممالک بیٹھے ہیں وہ سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ افسوس کی بات ہے نا، عراق، اردن، شام، یہ کویت، یہ سب سر جی اسرائیل کے ساتھ ہیں، ورنہ اوئے ہوئے ہوئے اسرائیل تیرا یقین کرو تیرا ککھ نہیں سی لینا بالکل۔ آج ہم بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہوتے اور خانہ کعبہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے ایک ٹائم کی نماز کا، اور وہاں پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، یہ ہماری حدیثیں ہیں۔ تو یہ جناب علی حزب اللہ نے اور ایران نے اور یمن نے یہ پلاننگ کی ہے کہ کیوں نہ اسرائیل کے اوپر قبضہ ہی کر لیا جائے۔ اسرائیل کے قبضے سے مراد میرا ہے بیت المقدس، قبلہ اول، سر جی قبلہ اول، ساڑا قبلہ اول کیڑا ہے تانوں؟ بیت المقدس۔ اس کے اوپر جناب علی پلاننگ کی گئی ہے کہ یہ باز نہیں آئے گا، آئندہ بھی باز نہیں آئے گا، تو بجائے لینے کے دینے تو یہ جناب علی اس کے اوپر قبضہ کیا جائے، یہ پلاننگ جناب کر لی گئی ہے۔ اور جتنا حزب اللہ نے وہاں پہ ان کے فوجی مارے ہیں نا، فوجی، اس کے لیے 10 ہیلی کاپٹر، یہ انڈین ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے کہ 10 ہیلی کاپٹر بھیجے گئے ہیں ڈیڈ باڈیوں کو وصول کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی اپڈیٹ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، اتنی بڑی اپڈیٹ بتا رہے ہیں۔ اگلی اپڈیٹ سنو۔ اب تک کے دبئی پر شدید ترین حملے، ظاہر ہے یہ حملے انہوں نے سب سے پہلے تو کیے ہیں یہ اس کے امریکی اڈے کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر ایئرپورٹ کے اوپر، اور انہوں نے ایران نے وارننگ دی ہے کہ 2 دن میں اڈے خالی کرو، اور یہ وارننگ صرف ایران نے نہیں دی، اب یہ
اس مطالبے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت بھی شامل ہونے لگے۔ یہ بھی آپ کو ہم بتا دیں، ان کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ جناب 2 دن کے اندر اندر امریکی اڈے خالی کرو اور اس سے جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اگر میں بتاؤں تو امریکہ نے کیا اعلان کیا ہے پتہ ابھی کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، اور ایران کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کر دے، اسرائیل پہ حملے نہ کرے، اور ہم جو ابنائے ہرمز والا مسئلہ ہے وہ بعد میں کھلائیں گے۔ ابنائے ہرمز کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ہائے 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 سر جی دیکھیں، روزے کی نمازاں بخشان گئی سی تے روزے گلے پہ گئے، محاورہ کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں۔ وہ آیا تھا کہ نیوکلیئر بم ایران بنا رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اب آ گئی یہ ساری بات ابنائے ہرمز پہ، جس کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں سے بڑے آرام سے جہاز گزر رہے تھے سب کے، بغیر ٹیکس کے۔ اب امریکہ ایران کو بھی پتہ چلا کہ جناب ایتھے تو بڑے پیسے نے، ایتھے تو اسی انہوں نپ کے رکھ سکتے ہیں، تون کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اب امریکہ نے کہا ہے کہ جناب وہ لمبا کام ہو جائے گا، میں اپنی طرف سے جنگ بندی کر رہا ہوں، اور میں ایران کو کہتا ہوں کہ وہ جنگ بندی کر دے گن پوائنٹ پہ۔ بھئی تم چلے جاؤ تو جنگ تمہاری ختم، اسرائیل جانے تے ایران جانے، اور بجو جانے تے مردہ جانے، اور کی ہے جی۔ تو اب آپ تو چلے جائیں نا، آپ تو علاقہ غیر سے آئے ہیں نا امریکہ والے، آپ تو جاؤ، باقی ایسی دیکھ لینے ہیں۔ یہ جو اتنا پاٹے خان بنتا ہے اسرائیل، دیکھ لیتے ہیں اسرائیل کتنے پانی میں ہے۔ آپ اپنی جنگ ختم کریں، اپنے تباہ شدہ سارا سٹرکچر، سارے امریکی بیڑے تباہ کر کے جا رہے ہو۔ 25 جہاز آپ کے تباہ ہوئے ہیں، اب انڈیا کی طرح اپنے جہاز بھی بار بار ہر تقریر میں بتانا۔ اور سر جی کمال ہے، ویسے ایران کو سلام، یقین کرو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے ایران کو سلام، چاہتا ہے نا سر جی۔ یہ دیکھو نا کب کا لڑ رہا ہے، 1 مہینہ 2 دن ہو گئے، اور آج ایک نئی لہر انہوں نے کلسٹر بموں کی پھینکی ہے، جس کو آپ وہ کیچ کرنے والے جو میزائل ہیں نا وہ فیل ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ یہ بات ہے، ہار چکا ہے جی اسرائیل بھی، جنگ ہار چکا ہے، امریکہ بھی ہار چکا ہے، چاہے وہ آپ جو مرضی کریں وہ جنگ ہار گئے، ٹھیک ہے۔ جو ہی جنگ بندی کا اعلان ختم ہوگا، ایرانی عوام جو ہے سڑکوں پہ نکل آئیں گے، وہ صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس وہ آگے نعروں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، ایک ہی نعرہ۔ کمال ہے نا؟ تو پھر سر جی کمال تو بند ہے نا۔ اگلی خبر، امریکہ میں سروے ہوئے ہے، اور جو 50% سے زیادہ سروے پہلے چونکہ اس کے حق میں تھا یہ امریکہ کے، اب وہاں پہ 62% عوام نے ٹرمپ کو نو کہہ دیا ہے، فیل کر دیا ہے، ٹرمپ کے خلاف بتا دیا ہے، اور اب ٹرمپ مکمل طور پہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہار جائے گا، اور اس سے پہلے امپیچمنٹ لاؤ بھائی، امپیچمنٹ جلدی لاؤ، انسانوں کو بچاؤ، اور ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ لاؤ۔ اب وہ نہیں بچے گا کسی صورت بھی، جنگ بند بھی کر دے، جو مرضی کرے، نہیں، وہ جیت ہی نہیں سکتا، وہ اپنی اس کی صدارت خطرے میں پڑ گئی ہے، بس ختم ہو گئی صدارت اس کی، جی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مزید تازہ ترین خبر ہم یہ دیتے ہیں، کبوتراں دا جوڑا جنہوں نے آج رہا ہونا سی، ان کو اپنے وکیل نے کہا ہے کہ جناب میں نے 1 ہفتے دا ٹائم دیو، عمران خان کے وکیل نے، میں بشرا بی بی اور عمران خان سے بات کرتا ہوں، اور میں ضمانت کی درخواست کی بجائے مین اپیل میری سنی جائے۔ یہ سر جی خود عمران خان کے وکیل نے یہ لیا ہے، اور اب جس نے لیا ہے اس کو انشاءاللہ گالیاں شادیاں پڑیں گی، کیونکہ ان کے منشور میں ہے کہ جو عمران خان کے مخالف ہے اس کی ماں بہن کی گالی دینا فرض ہے۔ یہ آپ کومنٹس میں پڑھ لیا کریں، ہمیں سب کو پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب، ہاں اگلے ہفتے اب اس کی تاریخ پڑے گی،
اور سلمان صفدر جو ہے ملاقات کے لیے عمران خان کے پاس جائیں گے، اگلے ہفتے تاریخ پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب چین چلے جائیں گے، اور چین نے آج باقاعدہ امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ بھائی بس بھائی بس ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گال بات نہیں کی چیف صاحب، جنگ بندی فوراً کرو، یہ چین نے کہہ دیا ہے۔ اور چین گرنٹر بھی بن رہا ہے، ایران چاہتا ہے کہ چین گرنٹر بنے، پاکستان کے ذریعے چین گرنٹر بنے، تو چین نے گارنٹی دے دی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی یہ جنگ میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں بند ہو جائے گی، مجھے تو یہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسرائیل کو ان 24 گھنٹوں میں سبق مل جائے گا انشاءاللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ 1 مہینے سے وہ بنکروں میں ہی رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ تو بہت ہی بزدل ہے، اور ایرانی قوم سڑکوں پہ نعرہ تکبیر بلند کر رہی ہے، سڑکوں پہ نعرہ تکبیر بلند کر رہی ہے، سر